نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر شخص کو بامامہم اس کے مقتدا سے پکاریں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینی، سو جو لوگ کہ ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو لوگ اس دنیا میں اندھے رہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، سو وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں جو شیطان کا مکالمہ تھا اس کا تذکرہ کیا، جو تکریم اللہ رب العالمین نے اور فضیلت انسان کو عطا کی اس کا بیان تھا۔ تو اس سب کا حاصل یہ تھا کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، شیطان کی اتباع اور پیروی کو چھوڑے، اور اللہ رب العالمین نے جو اعزاز و اکرام اس بندے کا کیا ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے، پاس رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کرتا چلا جائے اور زندگی بہترین طریقے سے گزار کے جائے۔ اچھا، اسی کا جو انجام ہونے والا ہے، جس کو آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اس کا بیان ہے، اس کی منظر کشی اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، بلائیں گے۔ امام سے یہاں مراد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی تعیین کر رہا ہے۔ اگلا حصہ یہ ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، سو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا۔ جو وسیع نے بیان کیا کہ یہاں مراد بھی امام سے اس کا اعمال نامہ ہے، کہ ہر شخص کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے۔ اللہ کی حضور جو اس کی حاضری ہوگی تو نامہ اعمال کے ساتھ اس کی حاضری ہوگی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہاں بھئی آؤ اور اپنی رپورٹ لے کر آؤ، تو وہ رپورٹ کے طور پر اعمال نامہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو امام کا لفظ سورہ یاسین میں بھی بیان ہوا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، اس کا احاطہ کر دیا ہے امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، کھلے اعمال نامے میں۔ تو امام سے مراد ایک تو یہ اعمال نامہ، دوسرا امام سے مراد وہی مطلب اور مفہوم ہے جو ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے، کہ یہ ہمارا امام ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو اپنا بڑا قائد اور لیڈر مانتے ہیں۔ تو اس سے مراد پر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ہم ہر شخص کو اس کے نبی اور رسول کے ساتھ پکاریں گے۔ وہاں امتوں کا جو اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ آ جائے، امت موسیٰ آ جائے، امت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ آ جائیں آگے اور اپنا اعمال نامہ ساتھ لے کر آئیں، تو ہر امت کو اس کے اعتبار سے، اس کے نبی کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اس کی پیروی کرنے والے۔ اب چونکہ پیچھے ذکر وہی آیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کن کی پیروی کرنی ہے؟ ہمارے یہ ذہنوں میں رہے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے جن کو ہم اپنا مقتدا اور پیشوا بنائیں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہوگا۔ تو اگر ہم نے طاغوت کو، برے لوگوں کو، ناکام لوگوں کو اپنا نائب دنیا، اپنا امام دنیا میں مقرر کیا تو ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کتاب اللہ کی اہمیت سامنے دل میں رکھی، اس کو اپنا امام بنایا، نبی اور رسول کو اپنا امام بنایا،
اور اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا امام بنایا، تو پھر قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامام۔ تو امام سے مراد اعمال نامہ، امام سے مراد یہاں پہ نبی اور رسول، امام سے مراد یہاں پہ کتاب، مقتدا اور پیشوا، یہ سب اس معنی کی گنجائش رکھتے ہیں۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جن لوگوں کا اعمال نامہ، جن کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دے دی گئی، اولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے۔ یہاں تو صرف اتنا ہے کہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، آگے بات معذوف ہے کہ خوش ہوں گے، داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا تو وہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کو داہنے ہاتھ میں مل جائے گا وہ اس قدر خوش ہوگا کہ لوگوں کو کہتا پھرے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا، لو یہ پڑھو میرا اعمال نامہ۔ جیسے بچہ آج کہتا ہے نا، دیکھو 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 پوزیشن لے کے آیا ہوں، کتنے اچھے نمبر میرے آئے ہیں، تو فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگوں کو دعوت دیتا پھرے گا کہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ تو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ یہ اصحاب الیمین ہوں گے، جو اللہ رب العالمین فرمایا نا کہ اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الشمال ہوں گے۔ تو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ سے مراد یہاں پہ کامیابی کا پروانہ ہے، کہ اللہ کے رب العالمین کی طرف سے بندے کو اس بات کی ضمانت مل گئی کہ ہاں بھائی تو بندے کامیاب ہے، تو یہ مراد ہے یہاں پہ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ آگے فرمایا لا یظلمون فتیلا، یہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ میرا چہیتا ہے، اس سے مجھے خفگی ہے، اس سے مجھے کدورت ہے تو میں اس کو ذرا اور دباؤں، اس سے میں خوش ہوں تو اس کو میں اور نوازوں، تو میں ایسا نہیں ہوگا۔ لا یظلمون فتیلا، یہ فتیل جب انسان کھجور کھاتا ہے، کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی سی ہوتی ہے، اور اس گٹھلی کے بالکل بیچوں بیچ ایک ہلکا سا ریشہ سا ہوتا ہے، جس کو یوں نکالتے ہیں وہ خالی دھاگے کی شکل میں گٹھلی کے بالکل بیچوں بیچ سے باہر آ جاتا ہے، اس کو فتیل دھاگا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنی مقدار میں، اتنی خفیف ہلکی مقدار میں بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کسی نے بہت زیادہ اعمال کیے ہوں تو وہاں قدر نہ پائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے معمولی سے گناہ کا کام کیا اس کو بہت بڑی پکڑ ہو جائے۔ فرمایا لا یظلمون فتیلا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات پر زور دیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال نامے بھاری ہو گئے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ عمل میں میزان میں 5-6 نیکیاں ہی ہیں، لیکن وہ 5-6 نیکیاں اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ، اس قدر محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اس قدر انجام دی گئی کہ ہو سکتا ہے وہ 5-6 نیکیاں ہی بہت بھاری ہو جائیں۔ تو من ثقلت موازینہ، تو تعداد بھی مراد کیا ہے؟ نمازیں۔ آپ کو شک نہیں میں زندگی میں 5 نمازیں صرف پڑھ لوں گا، بس وہی اخلاص سے پڑھ لوں گا تو وہی کافی ہو جائیں گی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تعداد بھی ضروری ہے، جہاں متعین کر دی اللہ رب العالمین نے، اس تعداد میں پھر جان ڈالنا بھی اخلاص کے ساتھ ضروری ہے۔ فَمَا لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور یہ بات یاد رکھو، جو دنیا میں اندھا بنا رہا اس دنیا میں، جب ہم نے اعلان کر دیا ہے، ہم نے کس کی پیروی کر کے کوئی بندہ چل کے آیا اس کے ساتھ اس کا حشر ہونا، یہ ہمارا اعلان ہے، پھر بھی وہ اندھا بنا رہا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی میں کس سے دین حاصل کر رہا ہوں، کس کی بات مان کے چل رہا ہوں، کس کی پیروی کر رہا ہوں، کن لوگوں کو ساتھی بنا رہا ہوں، کن کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اپنی بصارت کی آنکھوں سے محروم رہا، فرمایا وہ آخرت میں بھی بصارت سے محروم رہے گا، آخرت میں بھی اس کو جنت کا راستہ نصیب نہیں ہوگا۔ اضل سبیلا، اور ذرا گمراہ ہو جائے گا، جنت کا راستہ بھٹک جائے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہو پائے گا۔ اب دیکھیے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور چیز ہے، قرآن پاک کا فہم اور چیز ہے، اس آیت میں اس کی مثال موجود ہے۔ اب اگر ہم صرف اس کو دیکھیں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، بھائی اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہے، اعمیٰ کسے کہتے ہیں؟ جس کی یہ آنکھیں محفوظ نہ ہوں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اس کو اعمیٰ کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، مطلب کہ جو دنیا میں اندھا پیدا ہوا ہے وہ آخرت میں پہنچ کر بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اس کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے
کہ جو بصارت کی آنکھوں سے محروم رہا، جس نے ہدایت کو مناظر دیکھ کے قدرت کے، اس نے اپنے عقل کو استعمال کرنے کے باوجود وہ پھر بھی پروپیگنڈے میں آیا رہا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی حق کی، وہ باطل پہ لگا رہا، تو فرمایا جو دنیا میں ہٹ دھرم بنا رہا وہ قیامت کے دن بھی اس کا حشر پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو یہاں بصارت سے مراد معروم ہونا ہے، بصیرت سے مراد معروم ہونا ہے، آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہی کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ کو شرط کہ نہیں بھی میں تو قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اپنا فہم بیان کر رہے ہیں، تو فہم ضروری ہے۔ ظاہری لفظ ایسا ممکن ہے کہ عام طور پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم وہ کچھ اور۔ اس کی پہلے بھی مثال گزری دوسرے پارے میں جہاں روزے میں بیان آتی ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو۔ سحری کا وقت بیان ہوا قرآن پاک میں، وہاں دھاگے سے مراد دھاگا ہے ہی نہیں، تو قرآن پاک کا ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ معنی اور مفہوم جو ہے، جیسے میں عرض کرتا ہوں 1400 سال سے قرآن پاک کے الفاظ محفوظ ہیں، 1400 سال سے ان آیات کے مفہوم کیا ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اسی کا نام قرآن ہے۔ اگر الفاظ محفوظ ہیں، معنی محفوظ نہیں ہے، اس کا نام قرآن نہیں بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں کہ ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں، انفلوئنسر سے لے رہے ہیں یا واقعتاً ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو روایت کے پاسدار ہے، جو نسل بعد سے روایت کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ بصارت سے محروم ہونا ہے، دل کی آنکھوں سے محروم ہونا ہے۔ انسان کو نظر آ رہا ہے کہ علماء چاہے وہ کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں، وہ کسی بھی مشرق سے متعلق ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی، کچھ بھی ہوں، ایک طرف تو وہ ایک معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کا، ایک طرف ایک شخص آگے بیان کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، جی وہ کہتے نہیں یہ مراد ہے اس سے۔ اب بندہ کہ نہیں یہ ایک بندہ جو ہے نا یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جو باقی آج تک جتنے بات کہتے آئے نا وہ سارے غلط کہتے آئے، تو یہ ہے من کان فی ہذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اس نے عقل سے کام نہیں لیا کہ 1400 سال سے جو روایت چل رہی ہے وہ کہتا ہے انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہاں اسے ایک بندہ سمجھ لیا، صحیح سمجھ لیا، تو وہ اضل سبیلا۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کو لے کے چل رہے ہیں، کن کی تعلیمات کی ہم اقتدا کر رہے ہیں، کیونکہ ندعو کل اناس بامامہم، سب کو ان کے امام سے پکارا جائے گا، اور یہاں پہ جس نے کیسا امام منتخب کیا، کیسا مقتدا منتخب کیا، وہاں پر بھی اس کا حشر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتا دیں کہ یہ بھی عربی محاورے میں اترا ہے نا قرآن، زمانے کا محاورہ سمجھ جی وہی مراد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔